ہر شخص جل رہا ہے حسد کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے حسد کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما سبھی احباب، سبھی دوست بزرگوں، سامنے تشریف فرما میرے بہت ہی قابل احترام سامعین نظام، سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اصلاح کیا ہے، پھر ہم طے کریں گے انشاءاللہ کہ ہم کو چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ ہے تیار ہے حضرات؟ سنیں گے انشاءاللہ بات۔ آپ حضرات اگر سنیں گے توجہ سے، آپ کی توجہ رہے گی اگر، تو انشاءاللہ کچھ باتیں آ جائیں گی، اور آپ کی طرف سے بے توجہی ہوگی تو بات پھر بس 2-4 منٹ میں سماپت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے تھوڑی سی توجہ دیں۔ معاشرہ ہے کیا؟ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ علماء کرام نے لکھا یہ ہے، یہ معاشرہ اس آیت کریمہ سے ماخوذ ہے، اسی سے لیا گیا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھی طرح سے، صحیح طرح سے زندگی گزارنا۔ معاشرہ آپ اور ہم ہیں، ہم اکیلے معاشرہ نہیں ہیں، اور آپ اکیلے معاشرہ نہیں ہیں، ہم سب مل کر معاشرہ۔ اب ہو گیا یہ کہ مل جل کر انسان زندگی جب گزارتا ہے، اسی کو معاشرہ، اسی کو سماج کہتے ہیں۔ اس سماج میں بہت ساری باتیں داخل ہو جاتی ہیں، بہت ساری باتیں گھس جاتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں اچھی باتیں آئے اور غلط باتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم چاہیں گے، جب ہم چاہیں گے تو نکلے گا، تب ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا۔ جب ہم خود نہیں چاہیں گے تو معاشرہ اپنے آپ نہیں بنے گا۔ معاشرہ کسی پرندے کا نام تو ہے نہیں، معاشرہ کسی درخت کا تو نام ہے نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے خرید کے مل جائے۔ معاشرہ بنانے سے بنتا ہے، اور معاشرے کی بگاڑ ہمارے دور کرنے سے دور ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہمارے کرنے سے ہوتی ہے۔ ہم اگر نہ چاہیں تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ بہت معاشرے، اصلاح معاشرے کے پروگرام ہوئے، جلسے ہوئے، لیکن جلسے میں اتنی بدعنوانیاں کہ بجائے اصلاح کے بگاڑ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے جلسوں کو کامیاب بنائیے، امت کے، قوم کے پیسے ہیں، ان پیسوں کا صحیح استعمال ہو جائے، اور اس پیسوں سے ہمارے اندر سدھار آئے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہم یہ ٹھان لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے اندر کی جو کمیاں ہیں ان کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم چاہیں گے اور ارادہ کریں گے اور اس ارادے کے مطابق چلیں گے تو پھر ہمارے اندر سے معاشرے کی برائیاں ختم ہوگی۔ اور اگر ہم یہ سوچیں گے تو وہ تو ایسا کر رہا ہے، وہ تو ایسا کر رہا ہے، اس کے گھر میں ہو رہا ہے، وہ تو ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ آج کی بیماری یہ ہے کہ ہم سب دوسرے کو سدھارنے کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، اپنے کی فکر میں پڑتے نہیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت بڑے فرشتے ہیں، اور دوسروں کی کمیوں کو نکال کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ایسا کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ دیکھیے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینہ، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، اور آئینے کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو میں نظر نہیں آؤں گا، میں کھڑا ہوں گا تو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ اور آئینہ کا کام یہ ہے کہ چہرے میں، بدن میں جہاں جو داغ ہوگا وہ داغ بتائے گا آئینہ،
لیکن شور نہیں مچائے گا، شکایت نہیں کرے گا۔ ہم لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن اصلاح اس طرح کرنا چاہتے ہیں لٹ مار اصلاح۔ دوستی کی کمی نکال کر لوگوں کے سامنے لائیں گے اور ان کے سامنے بیان کریں گے، پھر ان کی اصلاح کرنا چاہیں گے۔ اس طرح اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ آج سے ہم ٹھان لیں کہ ہمارے اندر جو کمی ہے ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے تو انشاءاللہ، اور ہم چاہیں گے تب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر کی برائیوں کو، بگاڑ کو اس وقت تک بدل کر ٹھیک نہیں کر کے دیتا جب تک بندے خود نہیں چاہتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال۔ تو ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ، کریں گے تو انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہم دوسرے کی کمی تلاش نہیں کریں گے انشاءاللہ، دوسروں کی کمیوں کو نکال کر نہیں لائیں گے۔ ہر آدمی جب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے گا، اپنے اندر دیکھے گا تو اپنی کمیاں نظر آئیں گی، اس کو دور کرنا ہے۔ دیکھیے دوسرے کو ہم آپ کو ٹھیک کرنا چاہے ٹھیک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے اوپر ہمارا قبضہ نہیں ہے، آپ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آپ کو اپنے اوپر فل اختیار ہے اور مجھے اپنے اوپر فل اختیار ہے۔ میرے اندر کیا کمی ہے، اپنی کمی کو میں دور کر سکتا ہوں، آپ دور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر جو کمی ہے آپ دور کر سکتے ہیں، میں دور نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے دوسرے کی اصلاح کرنا مشکل ہے، اپنی اصلاح کرنا آسان ہے۔ اس لیے ہم سب یہ سوچیں گے ہمارے اندر جو کمی ہے ہم اس کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات کروں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر تھوڑی سی توجہ میری طرف کیجئے، جلدی میں بات اپنی سمیٹوں گا انشاءاللہ، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ آج کہ ہمارا دھیان ایک طرف ہے، دوسری طرف دھیان نہیں ہے۔ ہم راستہ اگر چلیں گے ایک ہی طرف دیکھ کے چلیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا۔ ہمارا اس طرف خوب دھیان ہے کہ نیکی کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اچھائیاں کرنی چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے، ثواب کا کام کرنا چاہیے، اس کی طرف ہمارا دھیان تو ہے، لیکن برائیاں ختم کرنی چاہیے، گناہ ہم کو چھوڑنا چاہیے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے دو قسم کے حقوق ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک حق اللہ کا ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک حق بندے کا ہے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے حق ہیں اللہ معاف کر دے گا، اس کو اختیار ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے، معاف کرنا چاہے وہ چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن بندے کے جو حق ہیں، بندے کے حق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کا حق ادا نہ کر دے، یا جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کر دے۔ میں نے جو مسلم شریف کی روایت پڑھی آپ کے سامنے، اس روایت میں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے، اتدرون من المفلس؟ ہمارے یہاں کی بھاشا میں اس کا ترجمہ کر لیجئے، ایک بار ننگٹا کے ننگٹا سمجھتے ہیں نا، ہمارے ننگٹا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کس کے لیے؟ جس کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو من المفلس میں المفلس جو لفظ ہے اس کا میں نے اپنی ٹھیٹ سرجاپوری زبان میں ترجمہ کیا کہ ننگٹا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس؟ تم جانتے ہو
मुफलिस जिसको कहते हैं तंग दस्त, जिसके पास कुछ ना हो, ऐसा कौन है? तो साहबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारे यहाँ की ज़बान में, हमारे यहाँ के समाज में, हमारे मुआशरे में मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास रुपए पैसे नहीं होते। गरीब मोहताज लोग होते हैं उनको मुफलिस कहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस, मेरी उम्मत का मुफलिस क़यामत के दिन वो शख्स होगा जो अल्लाह के दरबार में आएगा, उसके पास इबादतों का पहाड़ होगा, नमाजें भी खूब होंगी, रोजे भी बहुत होंगे, ज़कात भी खूब दी होगी, हज और नेकियां भी बहुत किए होंगे, लेकिन कद शतयाती कद शतम हादा व कज़ब हादा व ज़रब हादा व सफ़द हादा व कलम हादा। वो क़यामत के दिन नेकियों का पहाड़ लेकर के आएगा, लेकिन साथ में उसने कुछ ऐसे अमाल किए होंगे कि उसने बंदों के हक मार रखे होंगे। किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को सताया होगा, किसी का माल दबाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, ये सब करके आएगा और नेकियों का पहाड़ भी साथ लेकर के आएगा। आका फरमाते हैं, ये शख्स मेरी उम्मत का मुफलिस, ये लगता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बुरा नहीं मानिएगा, मैं खुल के बात कहना चाहता हूँ। जो हमारी बीमारी है, हम अपने मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं और इस्लाह हम दूसरे की करना चाहते हैं। इसलिए इस्लाह अगर हम करना चाहते हैं, अपनी जात से इस्लाह शुरू करनी पड़ेगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए रास्ता बताया। नमाज से बहुत हो जाए, कामयाब हो जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत नमाजें लेके आया है, बहुत हज और ज़कात लेके आया है, बहुत सदका खैरात भी किया होगा, लेकिन बंदों का हक मार करके आया होगा। कल क़यामत के दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो अल्लाह के दरबार में जब आएगा तो कुछ लोग आएंगे, परवरदिगार आलम तेरे यहाँ तो दूध और पानी का इंसाफ होता है, सब खुल के सबके सामने आएगा, आज तो हिसाब और किताब का दिन है, मेरे इस बंदे ने मेरे ऊपर जुल्म किया था, आज मुझे इंसाफ दिला दिया जाए। आका तो जहां सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को घूसा मारा होगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बेसींग वाली बकरी को सींग देगा और कहेगा कि इसको घूसा मार कर बदला लेना। इतना इंसाफ अल्लाह ताला करेगा। बंदे अभी जब अल्लाह के दरबार में आएगा, बंदा ये हवाला देगा, परवरदिगार आलम आज इंसाफ का दिन है, तो आज इंसाफ दिलाएगा हर एक को। मेरे इस बंदे के जिम्मे में हक है, इसने मेरे साथ नाइंसाफी की थी, मेरे ऊपर जुल्म किया था, मेरे खिलाफ इसने गवाही दी थी, मेरा माल दबाया था, मेरी जमीन हड़प की थी। ये जानता था, मैं जानता नहीं था। ये पढ़ा लिखा था, मैं अनपढ़ था। मेरे अनपढ़ रहने की वजह से, इसके पढ़ा लिखा होने की वजह से फायदा ये उठाया कि मेरी जमीन को दबा रखा था। इसके पास ताकत थी, मेरे पास ताकत नहीं थी। इसके पास लाठी थी, मेरे पास लाठी नहीं थी। इसने ताकत और लाठी के जोरों से मैं जो मुझे दबा करके रखा था, मैं मजबूर और बेबस था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। परवरदिगार, दुनिया में अगरचे मुझे इंसाफ नहीं मिला था, मुझे मेरा हक नहीं मिला था, आज तो तेरा दरबार लगा है और तेरे दरबार में तो हर हक वाले को हक दिया जाएगा और हर इंसाफ चाहने वाले को इंसाफ दिया जाएगा। परवरदिगार, तेरे दरबार में दरखास्त की है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आका तो यहाँ सरकार दो आलम उस पूरे मंजर को बयान फरमा रहे हैं। आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की बात सुनेगा, उस बंदे की बात सुन करके उस बंदे को बुलाएगा जिसके खिलाफ उसने दावा किया। उससे कहेगा, पर बंदे
یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ تم نے اس کا حق دبایا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، اس کا مال دبایا تھا، اس کا خون کیا تھا، اس کا نقصان کیا تھا، اس کی بے عزتی کی تھی، اس کے ساتھ اس کی بے حرمتی کی تھی، اس کے بیوی بچوں کو ستایا تھا، صحیح کہہ رہا ہے؟ کرامن کاتبین دو جو ساتھ میں لگے ہوئے ہیں نا، سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اعمال نامہ سامنے کھول کے رکھ دیا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب اپنے اعمال نامے کو پڑھ کے دیکھ لے، حساب کے لیے یہی کافی ہے۔ بندہ اپنا اعمال نامہ دیکھے گا اور وہ تو جانتا ہے کہ میں نے ظلم کیا تھا، میں نے ناانصافی کی تھی، دکھ پہنچایا تھا، بے عزتی کی تھی، اس کے گھر والوں کو ستایا تھا، اس وقت تو انکار تو کر نہیں سکتا ہے۔ اب اس بندے سے کہا جائے گا، اللہ کہے گا میرے بندے تو نے اس کا حق دبایا تھا، اس کو بدلا دے، اس کی بے عزتی کی تھی، اس کو حق دے، بدلا دے، اس کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ دیکھ اس کے پاس نیکیاں ہیں۔ مسلم شریف کی روایت جو میں نے پڑھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے کہیں دیکھ اس کے پاس نیکیاں ہیں، ان کان لہ عمل صالح، اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہے، دوسرے لفظ ان کان لہ حسنات، اگر اس کے پاس نیکیاں ہیں، کیا کرو؟ اس کی نیکیوں فرشتوں سے کہے گا اللہ تعالیٰ، اس کی نیکیوں کو لے کر کے اس کو دے دو، اس لیے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو دے دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس طرح کرتے کرتے دعوے دار نکلتے جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ساری نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی، دعوے دار باقی رہ گئے ہوں گے، تو دعوے دار کہیں گے پروردگار آج تو انصاف کا دن ہے، آج تو انصاف دے گا، آج میرا بھی دعویٰ ہے تیرے دربار میں، میری بھی اپیل اور درخواست تیرے دربار میں، میری اس نے بے عزتی کی تھی، مجھے ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، بدنام کیا تھا، میرے خلاف افواہیں پھیلائی تھی، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے انصاف دلایا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پہاڑوں جیسی جو نیکیاں تھی وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہوں گی، اور جب سب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، آقا فرماتے ہیں اب اس بندے کے جس کے اوپر ظلم کیا تھا، جس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اس کے گناہ لیے جائیں گے اور اس کے سر لاد دیں گے۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فَحُمِلَ عَلَيْهِ، وہ نیکی وہ گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور ان گناہوں کے ساتھ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، عام طور سے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، تو ہماری مجبوری نہیں، ہماری یہ کہیے کہ ہماری بے چینی یہ رہتی ہے کہ ہم دکھ میں رہیں، سکھ میں رہیں۔